الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم علماء کرام، عزیز طلباء اور طالبات اور عزیز دوست اور بزرگوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں حاضری کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا بڑا کرم ہے، ورنہ یہ زندگی کا وقت گزرنے والا ہے، یہ تھمتا نہیں، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ان اوقات کو قیمتی بنا لے۔ تو آپ نے بچوں کے پروگرام کو دیکھا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اساتذہ کرام نے ان طلباء اور طالبات پر کتنی محنت کی اور والدین نے کتنا دعاؤں کے ذریعے سے ان کا ساتھ دیا۔ اب کچھ وقت ہم دے رہے ہیں، اس میں یہ سارا نتیجہ، اگر زیادہ وقت دیں تو ابھی قرآن کے اوپر بہت ساری چیزیں باقی ہیں کہ قرآن کی ابتدا ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ سے۔ کیا یہ اعوذ باللہ قرآن کریم کا جز ہے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت ہے؟ قرآن کریم کے اندر رکوع لکھے گئے، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ پاروں کی تقسیم کرنے والے کون اور پاروں کے نام رکھنے والے کون؟ قرآن کریم کی کم از کم کتنی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے؟ یہ ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ اور پھر ان آیات کے ذریعے سے جن میں مسائل کو بیان کیا گیا، اب میرا بچہ حافظ بنا، حافظ بننے کے بعد مولوی بنا، اب مولوی بننے کے بعد جو ہے اس کو پتا چلا کہ قرآن کا کیا مقام ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بسم اللہ کا جب نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جو ہے آیت کو لے کر اتر رہے تھے، 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف، اتنی عظمت ہے بسم اللہ کی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، اس لیے اپنے اکابر کی اقتدا کرتے ہوئے اس کو نقل کر رہا ہوں، حالانکہ اس روایت پر جو ہے کلام ہے کہ ایک آدمی جس نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کو مدرسہ بھیجنے کا پروگرام بنایا، ابھی بھیجا نہیں ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو حافظ بناؤں گا، اس کو مدرسے میں داخل کرنا۔ تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اب والد صاحب کے اعمال صحیح نہیں تھے، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی تھی، جہنم کا فیصلہ کیا گیا۔ جب یہ بچہ 4 سال یا 5 سال کی عمر کو پہنچا، مکتب میں داخلہ لیا اور استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم بچے نے اپنی معصومانہ انداز میں یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب کریم نے کہا میرے بندے کا چھوٹا سا بچہ میری رحمانی اور رحیمی صفت کو بیان کرے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، یہ ہو نہیں سکتا، جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ صرف بسم اللہ پڑھی۔ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی ایک چیز بنا رہی ہے، اے سی بنانے والے نے اے سی بنایا اور ہمارے حوالے کیا کہ برابر اس کی جو ہے سروس کراتے رہنا، کبھی گیس لیکیج ہو جائے تو گیس ڈلوانا۔ آپ نے گاڑی لی ہیرو ہونڈا، تو ہونڈا کمپنی نے آپ کو بتلایا کہ یہ پیٹرول سے چلے گی، اس کے اندر انجن آئل ڈالنا پڑے گا اور اتنے 1000 کلومیٹر کے بعد پھر اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب میرا نوجوان گاڑی لے کر آ گیا اور کہنے لگا مال میرا لگا اور بات میں کمپنی کی کیسے مانوں، میں تو اس کو پانی سے چلاؤں گا، سچ بتاؤ یہ گاڑی چلے گی یا خراب ہوگی؟ خراب ہوگی۔ اے سی لا کر گھر میں رکھا اور الیکٹرک سے چلانے کے بجائے وائر کو نکال کے رکھ دیا اور سوئچ آن کر دی اور کہا کہ میں تو بغیر الیکٹرک کے اس کو چلاؤں گا، پیسہ میرا لگا، میں کمپنی کی بات کیوں مانوں؟ تو میرے اس بدن کا بنانے والا اللہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بدن چلے گا کیسے، اس کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا کہ جہاں تمام ظاہری علوم جواب دے دیتے ہیں وہاں وحی اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اب انسان بے بس، کمزور، اور آج کا میرا نوجوان جس نے جو ہے مکتب کی تعلیم مضبوط حاصل نہیں کی، مدارس کا رخ نہیں کیا اور عصری تعلیم خوب حاصل کر لی، لیکن جو اندر بننا چاہیے وہ نہیں بنا، باہر کا تو بن گیا۔ فارمولیٹی آ گئی، ریئلٹی نہیں آئی۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اس فارمولیٹی کو ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ بھائی آنا ڈسپلن تو کیوا پڑے یار، فارمولیٹی۔ داماد رات کے وقت اپنے سسر کے گھر پہنچا، جس وقت سسر کے سونے کا وقت ہو گیا، سسر فارمولیٹی میں کھڑا ہوا، لائٹ شروع کر دی، پنکھے چالو کر دیے اور داماد کا ویلکم کرنے لگا۔ داماد یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ میرا سسر میرے آنے پر بڑا خوش ہوا، فارمولیٹی۔ جب داماد واپس جانے لگا، ابھی سیڑھی نہیں اترا کہ سسر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ داماد میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، رات کے وقت آیا اور 2 گھنٹے بیٹھ کر گیا، مجھے تو نیند کا غلبہ تھا۔ اب بتاؤ یہ ہنسنا، ویلکم کرنا، یہ سب کیا تھا؟ کا فارمولیٹی۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کرو۔ اخلاق کی 3 قسمیں بیان کی، اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ۔ اپنے آپ کو اخلاق نبوی سے آراستہ کرو۔ اب یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ تو کہا اخلاق کا تعلق دل سے ہے، فارمولیٹی سے نہیں۔ اب ایک آدمی میں نے یہاں کرمالی میں دیکھا کہ جب بھی سفرا حضرات آتے تھے
تو میں جو ہے یہاں کے نوجوانوں سے کہتا تھا کہ میری دعوت رکھو، تو وہ کہتے تھے نہیں، یہاں تو ہم سب نوجوان مل کر لیتے ہیں، جتنے بھی مہمان آ جائیں۔ بڑا خوش نصیب ہے یہ گاؤں کہ جہاں کے نوجوانوں میں اتنی دینداری ہو، پھر بھی ہم جو ہے دین کی طلب کو پورا نہ کر سکے، تو میری جو ہے کمزوری اور میرے اوپر گناہ ہے کہ ان نوجوانوں کی پیاس میں نہ بجھا سکوں، جاننے کے باوجود۔ آج میرا نوجوان پوچھ رہا ہے بال رکھوں تو کیسے رکھوں، کپڑے پہنوں تو کیسے پہنوں، سارے دلائل موجود۔ یہ سفید کپڑے، علامہ شامی نے لکھا کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب یہ دل کے ساتھ رہے گا تو دل اس کی صحبت میں رہ کر یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے گا۔ ایک نوجوان نے سن کر کہا آج تک پتہ نہیں تھا کہ مولوی لوگ سفید کپڑا کیوں پہنتے ہیں، اب پتہ چلا کہ مولویوں کی زندگی میں جو سکون ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کا دل بھی ذکر اور زبان پر بھی ذکر۔ آج پوچھتے ہیں کہ مدرسے نے کیا دیا، مدرسے نے جو دیا ہے اگر اس کو گنوانا شروع کریں ایک کے بعد دیگرے تو وقت کی کمی اور کئی ہفتے یہ سلسلہ چلایا جائے تو بھی ختم نہ ہو۔ جب ہم نے پیاس اور جب ہم نے ان کی طلب کو پورا نہ کیا، نوجوان نے موبائل کو ہاتھ میں لیا اور اس میں ایک علامہ ہے، اس علامہ کو جو ہے کھولا اور اس کے اندر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کہا اللہ ایک ہے، اللہ وہی بھیج رہا ہے، تو بہو وچن کا لفظ کیوں لا رہا ہے؟ انا اوحینا الیک، ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف، تو ہم کا لفظ کیوں آیا؟ یہ گوگل کیا جواب دے گا؟ یہ جو من میں آیا وہ بتلا دیتا ہے، اور میرا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسلیں ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔ کوئی رونے والا نہیں میرے اس نوجوان پر کہ جو رات کو اٹھ کر باری تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا ہے کہ رب العالمین مجھے علم نافع عطا فرما، اور اسی علم نافع کے لیے لوگوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ ایک بات بیچ میں عرض کر دوں کہ حدیث شریف میں فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، تھوڑی سانس 2-3 منٹ سانس چلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے جو ہے اس کی جو ہے نہلایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا، نام رکھنا بھول گیا۔ کل قیامت کے دن یہ بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میرا باپ بڑا ظالم، اس نے میرا نام تک نہ رکھا، آج میدان محشر میں مجھے کون سے نام سے بلایا جائے گا؟ تو نام نہ رکھنے پر باپ کو ظالم کہے گا، تو جو باپ علم کے بغیر رکھے گا اس کو کیا کہے گا؟ ابھی جتنے میرے سفر ہو رہے ہیں ہر جگہ میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر طلب ہے، اور ان کے دل اور دماغ میں سوالات ہیں، لیکن ان سوالات کو سننے والا بھی کوئی نہیں، جواب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ میرا نوجوان پوچھتا ہے فرض کا درجہ پہلے کہ سنت کا درجہ پہلے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں فرض کا درجہ پہلے۔ میرا نوجوان کہتا ہے وضو کرتا ہوں تو ہاتھ دھونا یہ سنت، کلی کرنا یہ سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت، چوتھے نمبر پر فرض آ رہا ہے۔
تو آپ کہہ رہے ہو فرض کا درجہ پہلے، تو عمل سنت پر کیسے ہو رہا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں لے لو، مغرب کے علاوہ ہر نماز کے شروع میں سنت۔ ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ آوا بدا سوال نہیں کروانا، بہکی جائے تو جے چھتے کرتا رہوانا۔ تو پھر یہ جاتا ہے گوگل پر، گوگل اس کو لے کر چلتا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، کل ایک جگہ میرا سفر تھا تو ایک بچی کی ملاقات کروائی ان کے والد نے اور کہا کہ مولانا یہ بیمار رہتی ہے، اس کے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ تو کہا اوسان۔ اوسان۔ میں نے کہا اوسان نام کہاں سے رکھا؟ تو کہا یہ گوگل پہ سے اچھا لیٹسٹ نام ملا تو رکھ لیا۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ تو گوگل نے تو بڑا حسین اور جمیل جو ہے ترجمہ کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بت۔ جو بت ہوتے ہیں نا، پتھر کے بت، اس کو اوسان کہا جاتا ہے۔ تو تو نے تو اپنی بیٹی کا نام ہی بت رکھ لیا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو خیر، نوجوان نے جب یہ سوال کیا، نور العیزہ نام کی ایک کتاب فقہ میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ شرم بلالی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے باب کا کتاب شروع کی، کتاب الطہارہ۔ دوسرے صفحے پر لکھا کہ پانی کے اندر اگر 3 صفتوں میں سے ایک صفت آ جائے تو اس پانی سے وضو درست نہیں۔ پانی کا رنگ بدل جائے وضو درست نہیں، پانی کا مزہ بدل جائے وضو درست نہیں، پانی میں بدبو آ جائے وضو درست نہیں۔ تو کہا پہلے ہاتھ دھو لیا، کنفرم ہو گیا پانی ہی، رنگ برابر، منہ میں ڈالا کا ٹیسٹ بھی برابر، ناک میں ڈالا کا بدبو بھی نہیں آتی۔ اب فرض آیا، اگر پہلے فرض کر لیتے اور یہ 3 صفتوں میں سے کوئی صفت پائی گئی ہوتی تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے ہر چیز کے جو ہے جوابات بیان کیے۔ ایک لڑکے نے جو تقریر میں کہا کہ نماز ملی معراج میں، تو ایک نوجوان نے کہا کہ چھلی 5 باقی رہ گئی، ایک آٹو ماریا ہوتا تو یہ بھی اپنا اوپر تھی چاہی لی جاتے۔ تو اس کا بھی جواب ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی بارگاہ میں پہنچا اور رب کا ہدیہ اگر میں واپس چلا جاتا اور یہ 5 بھی چلی جاتی تو رب کے ہدیے سے انکار کرنا ہو جاتا کہ اتنی بڑی بارگاہ میں گئے ہدیہ نہیں لائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وہ دین ہی کیا جس میں نماز نہ ہو۔ 5 وقت کی رکھی، کیوں رکھی؟ اب یہ سارے جوابات تو ابھی نہیں دے سکتا۔ خیر، مضمون جہاں سے شروع کیا کہ میرے اس بدن کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بدن کو چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی۔ اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں، رکشاؤں کے پیچھے بھی میں دیکھتا ہوں، ٹرکوں کے پیچھے بھی من کا راجا تو بگڑے گا اب، کیونکہ اللہ کی مشین اللہ نے جیسے بتائی اگر ایسے اس کو نہیں چلائے گا تو پھر تکلیف میں آیا، پریشانیوں میں آیا، الجھنوں میں آیا، اور پھر باپوؤں کے پاس گیا کہ کہیں لکھی آپوں نے بھائی چاروں طرف تھی گھیرے لو چو کوئی نے جادو تو نہ تھی کہے عمل کی نحوست، میرا عمل بگڑا۔ اسی کو علامہ رومی نے لکھا کہ فعل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک آدمی اگر نماز میں حاضر نہیں، آپ نے پوچھا کہ کہاں تھے، تو وہ کیا کہتا ہے، دروازہ سودی آوی گیو نے شیطان بہکاوی نے لئی گیو منے۔ یہ تو سنا آپ نے۔
حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت. کبھی آپ نے یہ سنا کہ دکان کے لیے نکلا ہو اور جو ہے شیطان نے بہکا دیا اور پانولی اسٹیشن پر بیٹھا ہو؟ کبھی ہوا؟ دنیا کے معاملے میں شیطان نہیں بہکاتا، بہکاتا ہے تو دین کے معاملے میں. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، شریعت نے ہم کو حقیقت دی جو دیگر مذاہب میں سے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. میں جو ہے عصری تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن عصری تعلیم کے پیچھے ہم جو خرچ کر رہے ہیں، اگر اتنا ہی دینی علوم پر خرچ کریں تو آج جو یہ نتیجہ دیکھا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اس مکتب کا معیار اس سے کئی گنا زیادہ اونچا ہوگا. کوئی مالی لائن سے مدد کر رہا ہے، کوئی اساتذہ کے پیچھے محنت کر رہا ہے کہ ایک استاد کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. کیا میں اور آپ اتنی تنخواہ میں گھر چلا سکتے ہیں؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مولوی نہ مال میں بو برکت ہے. تو آٹلا میں تو ان لوگ کو ایک دم ہنستا پھرتا ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، ہمارے مال میں برکت ہے تو ہماری تنخواہ آپ لے لو، آپ کا گھر خرچہ جو 50,000 ہے وہ ہم کو دے دو، آپ کو بھی ہنستے پھرتے رہو. کوئی نہیں ہوئی کہیں. تو علماء کی قدر، طلباء کی قدر، مکاتب کی قدر، یہ جب تک ہوتی رہے گی کرمالی کا بال کوئی باقا نہیں کر سکتا. اور جب اس میں کمی آئی اور علم نبوی سے لوگ دور ہوئے تو پھر کرمالی کی اللہ حفاظت کرے وہ حالت ہوگی کہ آپس میں نا اتفاقی سڑ چڑھ کر بولے گی. لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلفسٹ. سب سیلفسٹ ہو جائیں گے. جیسا کہ بچے نے تقریر میں حسد کے عنوان سے تقریر کی کہ کسی کے پاس گاڑی آئی تو بھی جلن. کیا لائی وہ کہاں تھی؟ لاگیج بے نمبر نو کہیں چالو کرو. بھائی بے سرے نہیں. اللہ کہتے نحن قسمنا بینہم، روزی ان کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں، تجھے دخل گیری کی کیا ضرورت؟ ہم دے رہے نا، تو تو دیتا نہیں. تو میرے جو یہاں کے میرے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے جو ہے اساتذہ کرام مدرسے کے بیٹھے ہیں اور اس مدرسے کے جتنے طلباء اور طالبات ہیں، میں اپنے تہہ دل سے ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ اور آپ کا مکتب اور اتنے انعامات آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے دیے. اگر سال بھر جو ہے ایسی حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو آنے والا سال آپ کو نظر آئے گا کہ اب ہمارے گاؤں میں کوئی قادیانی آ جائے، ہم کو فکر نہیں، ہمارا ایک ایک بچہ اس سے مقابلہ کر لیتا ہے. اگر کوئی جو ہے شکیلیت کا فتنہ آ گیا، ہم مکتب کے ایک طالب علم کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی آنو جواب، آپ ایسے جواب دے رہا ہے. اب ہم کو جو ہے فکر نہیں، اب ہمارا بڑھاپا ہے، ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم خوش رہیں گے کہ اللہ اب میرے گاؤں کو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں کرے گا. تو حق تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے. وقت میں نے زیادہ لے لیا. میں بھی ایک بچہ تھا، آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرنے کے لیے آیا تھا. اب جیسے بچوں کی حوصلہ افزائی آپ نے کی، انعامات سے نوازا، تو میرا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی مانگوں گا تو میرا انعام ملے گا. اب ہم جو ہے اپنی بچیوں کو آگے مزید پڑھانے کی فکر کریں. بچوں کو جن کے قرآن ختم ہو گئے حافظ قرآن بنائیں. اللہ نے اس دین کے اوپر وعدے رکھے اور ہمارے محتمیم صاحب نے مدرسے کے اندر بالغ لڑکیوں کے لیے باقاعدہ ایک کورس شروع کیا ہے کہ ہماری بچی شادی سے پہلے ایسا جو ہے دین سیکھ کر جائے کہ اپنے سسرال میں سب کو دیندار بنا دے.
خود بھی خوش رہے، سسرال والوں کو بھی خوش رکھے۔ حق تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ بے روزگاروں کے لیے حلال اور برکت والی روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہاں کہیں پریشان حال ہے اس کی حفاظت فرما لیجئے، اس کے جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی، زراعت، تجارت، کاروبار، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ ظالموں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیجئے، مظلوم امت کی مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ ہمارے برادران وطن جن کے دلوں میں ہماری نفرتیں اتری ہوئی ہیں ان نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجئے۔ ہمارے دینی شعائروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے دینی مراکزوں کی، خانقاہوں کی، مقابروں کی، مساجدوں کی جتنے کام آپ کے نزدیک حق ہیں ان تمام کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اساتذہ کرام کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن بچوں نے تعلیم حاصل کی ایک ایک بچے کو دین کا داعی اور متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ مولا کریم ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم ماں باپ نے اسی نیت سے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا کہ یہ دینی تعلیم حاصل کر کر آئیں گے، ماں کا حق جانیں گے، باپ کا حق جانیں گے۔ مولا کریم ان کے ماں باپ کی تمناؤں سے بڑھ کر آپ ان کو بنا دیجئے۔ مولا کریم بچوں کو جنہوں نے خوش کیا انعامات کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، مولا کریم ان کو اور ان کے خاندان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ جنہوں نے بچوں کو انعامات سے نوازا مولا کریم ان کو دنیا اور آخرت میں آپ اپنے انعامات سے نواز دیجئے۔ مولا کریم اس گاؤں کے اندر دینداری کو عام فرما دیجئے، بے دینی کو ختم فرما دیجئے، آپس میں بھائی چارگی، اتفاق، محبت نصیب فرما دیجئے۔ ایک ایک گھر کے اندر دین کا داعی پیدا فرما دیجئے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو ایسا بنا دیجئے کہ کسی گھر میں سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کسی گھر میں حدیث پڑھی جا رہی ہو، کسی حدیث میں نوافل پڑھی جا رہی ہو، کسی گھر میں دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہو، ایسے ہمارے گھروں کے ماحول کو بنا دیجئے۔ بے دینی کو ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے۔ مولا کریم آپ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کا سورج کہاں غروب ہو جائے گا۔ مولا کریم موت تک تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ جب ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آپ ہم سے راضی ہوں،
ہم آپ سے راضی ہوں اور کسی کا واجب الادا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، ایسی موت ہم کو عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم دلی تمنا تو یہ ہے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے صدقے طفیل اور ان سفید بال والوں کے صدقے طفیل، علماء کرام کے صدقے طفیل آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجئے، پیارے آقا کے قدموں میں سلانے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ مولا کریم اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جو دنیا سے جا چکے ہیں، مولا کریم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔